پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس میں دھرنے کے بعد کس نے کیا کیا اور کیا کچھ ہوا 26 نومبر کو، اس کے اوپر تو ہم نے بہت باتیں کر لی، لیکن اس سچویشن سے نکل کے آگے کے لیے راستہ کیا ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی بھی نہیں ہے، اور کوئی روڈ میپ کہیں یا کوئی ڈائریکشن کہیں تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا اسی طریقے سے الزام تراشی چلتی رہے گی اور پھر ایک نیا کوئی پروٹیسٹ سامنے آئے گا، یا اس دوران کوئی مل بیٹھ کے بات کر کے آئندہ کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جا سکتا ہے کہ اس کیوٹک سچویشن سے پاکستان کو نکالنا کیسے ہے اور آگے جو ترقی کا سفر ہے اس کی طرف اور جو ڈیموکریسی کا راستہ ہے اس کی طرف ہم نے پاکستان کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نے پیکا لاء کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا کہ ایک ریگرس قسم کا، سخت قسم کا قانون سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ہونے والی جو پوسٹ ہیں یا فیک نیوز ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر مقصد صرف یہ ہو کہ فیک نیوز کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے طریقہ کار کے اوپر تو حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے ایک ضابطہ اخلاق کے اوپر کام کر سکتی ہیں، لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ اپنے سے مخالف جو تنقیدی نقطہ نظر سے جو چیز بھی پوسٹ کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر ڈنڈا مارنے کے لیے کافی بڑی گنجائش موجود ہے، جس کو چاہے اٹھائیں اور اس کو ڈنڈا مار کے پکڑ کے بند کر دیں کہ اس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو دونوں ایشوز کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سیو محمد صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وی ہوپ کہ بیرسٹر عقیل ملک ہمیں شارٹلی جوائن کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، پھر دوبارہ اسلام آباد اسٹوڈیو آتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ راجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنلی کیا اس کے اوپر کام کیا ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کی اسٹریٹجی، حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا دوبارہ احتجاج کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے، کچھ اور راستہ اختیار کریں گے؟ کیوں آپ کا ہوم ورک اس معاملے میں ہے؟ دیکھیں بالکل ہے، گفتگو جاری ہے پارٹی کے اندر اور تمام آپشنز اوپن ہیں، ہم نے کسی دروازے کو بند نہیں کیا اور نہ ہونے دیں گے۔ گفتگو دیگر جماعتوں کے ساتھ ہو، گفتگو جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہو یا حکومتی جو عہدیدار ہیں کمیٹیوں میں، پارلیمان میں، ہماری گفتگو تو ہوتی ہے، وہ جاری رہے گی۔ اور جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، یہ ایک آئینی حق ہے، اس کا بالکل راستہ بھی کھلا ہے، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت جلدی ہم کوئی بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے، 26 نومبر کو لوگ مرے ہیں، گولیاں چلی ہیں، ہم سب کو اب پیچھے ہٹ کر، میں سمجھتا ہوں ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک ہے کیا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو کیا بنا دیا ہے۔ بالکل اس وقت ضرورت ہے کہ بطور اسٹیٹسمین بات کی جائے، ہم آگے کو دیکھیں کہ اس ملک کا مقدر کیا ہے، اس ملک کے عوام کا مقدر کیا ہے، کس طرح ہم فلاح پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس چیز کا کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آئندہ یہ نہ ہو، گولیاں نہ چلیں نہتے شہریوں پر۔ کچھ بنیادی اقدار جو ہیں ان پر ہم سب اتفاق کر لیں، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ راجہ صاحب، جو پی ٹی آئی کے اندر کی صورتحال ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بہت ہوئی ان واقعات کے بعد، اس پروٹیسٹ کال کے بعد۔ ایون آپ نے ریزائن کر دیا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ابھی آپ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، آپ کا استعفیٰ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آپ کنٹینیو کریں گے یا نہیں کنٹینیو کریں گے؟ پہلے اسی کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں گفتگو جاری ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے، کوئی اتنی بڑی بات ویسے یہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اس کے بعد ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گفتگو ہونی تھی، کچھ خود احتسابی بھی ہونی تھی، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ میری نظر میں چند دنوں کا معاملہ ہے، چند ہفتوں کا معاملہ ہے، گفتگو ہو جائے گی، اس سے کچھ نتائج اخذ کر لیے جائیں گے، کس نے کیا رول ادا کرنا ہے وہ بات بھی طے ہو جائے گی۔ لیکن ایک سیاسی جماعت میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو جاری رہتی ہے، عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، تو میری نظر میں یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت جماعت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بڑا واقعہ وہی ہے جو نہتے شہریوں کا خون ہوا، اس کے علاوہ باقی تمام باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، ان دونوں نے جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دے دیا، تو ممکنہ طور پر وہاں آپ کی پارٹی سے دوسرے لوگ نامزد کیے جائیں گے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے نام ممکنہ طور پر آ جائیں گے جوڈیشل کمیشن میں؟ دیکھیے پھر یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، 2-3 ہی نام ہیں جو زیر غور ہیں، میرا خیال ہے کل تک یہ نام جو ہیں سامنے آ جائیں گے حتمی طور پر، آج کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ ممکنہ طور پر کون کون زیر غور ہو سکتا ہے؟
دیکھیے پھر یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں ابھی کہوں کون زیر غور ہے اور کون نہیں ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس کو منظر عام پہ نہیں لایا جا علی سکتا۔ ظفر صاحب کا، بیرسٹر گوہر کا، دونوں کا نام پہلے آ چکا ہے، تو میں چلے آپ نہیں کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اوکے آل رائٹ۔ لیکن ایک چیز اور آپ کو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں۔ ایک کافی ابہام رہا اس سارے واقعے کے بعد کہ عمران خان نے سنگجانی کے لیے کہا تھا، ڈی چوک کے لیے پرٹیکولر کال نہیں دکھایا تھا کہیں پہ بھی اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنا ہے، تو کیا یہ ابہام تھا پارٹی لیڈرشپ میں کہ سنگجانی ہے یا ڈی چوک ہے؟ دیکھیں ہوا یوں، جو بیرسٹر گوہر صاحب نے مجھے بات بتائی ہے، اور یہ اڈیالہ میں خان صاحب کے سامنے بھی بات ہوئی، کہ 25 نومبر کو بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب ملے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، وہاں گفتگو ہوئی اور یہ ایک تجویز پیش کی گئی کہ اگر ہم کچھ عرصہ رک جائیں سنگجانی میں تو شاید کوئی گفت و شنید کا معاملہ ہو سکے، اور شاید جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں، ان تک ہم جلدی پہنچ سکیں۔ تو اس حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے حامی بھری تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب بات آگے بڑھ گئی، جب تک یہ بات ہوئی، اس کے بعد کچھ گفتگو پارٹی کے اندر ہوئی، کمیونیکیشن کے مسئلے تھے، قافلہ سڑکوں پر رواں دواں تھا، تو بات آگے بڑھ گئی تھی۔ اگرچہ یہ بات ہوئی لیکن اس پہ عمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو قافلہ آ رہا تھا خیبر پختونخوا سے وہ بہت جلد آگے بڑھ گیا، اسلام آباد کے بہت قریب پہنچ گیا، اور اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ واپس سنگجانی جائیں، اور وہ بات irrelevant ہو گئی، غیر متعلق ہو گئی۔ اور خان صاحب نے کہا کہ جو ہوا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو ثانیہ ہوا وہ ثانیہ ہی اب ہمارے سامنے ہے، اسی پہ ہماری تمام بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، تمام سوالات ہونے چاہیے۔ یہ کہ کیوں پہنچے، کب پہنچے، پہلے پہنچنا چاہیے تھا، دیر سے پہنچنا چاہیے تھا، نہیں پہنچنا چاہیے تھا، یہ تمام باتیں اب ماضی کا حصہ بن گئیں۔ جو بات ماضی کا حصہ نہیں بنے گی وہ شہادتیں ہیں جن کے حوالے سے شفاف تحقیق ہونی چاہیے۔ سر آپ اس کے لیے پارلیمان کا فورم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، وہاں تحقیقات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشنز ہیں، تو کون سا راستہ اپنائیں گے؟ دونوں دیکھیں، بالکل پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی، سینٹ میں بھی یہ بات ہوگی، ہم عدالت کا رخ بھی کریں گے۔ یہ وہ راستے ہیں جو ہمیں قانون اور آئین دیتا ہے، ان راستوں کو ہم ضرور استعمال کریں گے۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، پارٹی لیڈرشپ جو باہر ہے عمران خان کے علاوہ، عمران خان تو پابند سلاسل ہیں، آئندہ کے سیاسی فیصلوں کرنے میں کون سی شخصیت جو ہے وہ حاوی ہوں گی اس دھرنے کے اندر؟ میں نے بہت سے آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، کیمرے کے اوپر بھی اور کیمرے کے پیچھے بھی ان سے پوچھتا تو مجھے یہ لگتا رہا کہ 3-4 مختلف نام آتے رہے کہ ڈائریکشن علی مین نے فیصلہ کرنا ہے، بشرا بی بی نے فیصلہ کرنا ہے، بیرسٹر گوہر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو یہ ابہام جو تھا شاید یہ بھی آپ کی فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہوا۔ دیکھیں آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے اگر ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، کوئی ان پہ ناحق پابندی عائد نہیں کی جاتی، تو خان صاحب ہی تمام فیصلے کریں گے۔ ہوا یہ ہے ماضی میں کہ ان کو ہم سے کاٹ دیا گیا ہے، 4 اکتوبر کے بعد 20-22 دن ان سے گفتگو نہ ہو سکی۔ اسی طرح جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں بھی ان سے گفتگو کرنے میں بہت دشواری پیش آئی۔ تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی، ورنہ اگر جو ان کے حقوق ہیں بطور ایک انڈر ٹرائل پرزنر، وہ حقوق اگر ان کو دیے جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان سے گفتگو نہ ہو سکے اور فیصلے جو ہیں ان کی مشاورت سے نہ ہو سکیں۔